کرونا وائرس کے دوران تعلیمی اداروں کی بندش سے تعلیم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے، اور میں بحیثیت ٹیچر میں پرائیویٹ اسکول اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں 20 سال سے پڑھا رہا ہوں، اور یہ ایک انپریسیڈنٹڈ چیز ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی تعلیم میرے کریئر کے اندر یا تقریباً گزشتہ 100 سال میں۔ تو یس، یہ ایک بہت ہی بڑا چیلنج تھا، خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے، جو کہ ڈیجیٹل ڈیوائڈ جو نارتھ اور ساؤتھ کی ہے، یا جو ترقی یافتہ ممالک اور غیر ترقی یافتہ ممالک کی ہے، ریسورسز کی کمی بھی ایک وجہ ہے۔ لیکن میرے خیال میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز نے بہت زیادہ، خاص طور پہ پاکستان نے بہت زیادہ سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کیا ہے، کیونکہ پاکستان اتنا بھی پسماندہ نہیں ہے کہ ہم کرونا وائرس کی وجہ سے اسکول بند کر کے تعلیم کے عمل کو بھی بند کر دیں۔ ہم نے تعلیمی عمل کو بھی بند کر دیا، جس سے ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے، اور اس کا ازالہ کیا جائے جتنا جلدی ممکن ہو سکتا ہے۔ اس میں کچھ بنیادی مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے پرائیویٹ اسکول کے اساتذہ۔ 1 سال 2 ماہ ہو گئے ہیں پرائیویٹ اسکولوں کے، خاص طور پہ چھوٹے اسکولوں کے جو اساتذہ ہیں وہ بے روزگار ہیں، اور یہ تعداد تقریباً 15 لاکھ کی ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا گزارا کیسے ہو رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹے پرائیویٹ اسکول ہیں وہ بند ہو جائیں گے، اور پھر والدین کو مجبوراً یا پبلک گورنمنٹ اسکولس کی طرف جانا پڑے گا، اس طرح سرکاری اداروں پہ بوجھ پڑے گا، جو کہ آلریڈی ان کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اتنے زیادہ بچے لیے جائیں۔ مثلاً اسلام آباد کے اندر ٹوٹل 5 لاکھ بچہ ہے جو پڑھ رہا ہے، اور اس میں سے 3 لاکھ پرائیویٹ اسکولس میں جا رہے ہیں، اور یہ چھوٹے اسکول ہیں جو کہ سستی تعلیم فراہم کرتے ہیں، اور مقابلتاً ان کا معیار بھی اتنا برا نہیں ہوتا، اچھا ہوتا ہے۔ تو حکومت پہ یہ بوجھ بڑھے گا۔ دوسرا یہ ہوگا کہ بچے ڈراپ آؤٹ ریٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ پہلے بھی پاکستان میں ایجوکیشن پاورٹی ہے، اور مزید اس کرونا کی وجہ سے ایک کرائسس پیدا ہو گیا۔ یہ کرائسس اور ڈیپ اور گہرا ہوتا جا رہا ہے، اور یہ کرائسس جتنا بڑھے گا اس کو پھر کور کرنا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی تعداد بہت زیادہ ہے، اسٹریٹ چلڈرن کی تعداد بہت زیادہ ہے، چائلڈ لیبر میں بہت زیادہ بچے ہیں۔ مزید اب یہ بچے بھی جو لوور مڈل کلاس کے بچے ہیں وہ چلے جائیں گے۔ تو پہلا مسئلہ ہے پرائیویٹ اسکول کے 15 لاکھ اساتذہ، ان کے لیے کوئی ریلیف پیکج کا اعلان کیا جائے، ان کو تنخواہیں دی جائیں، ان کا گھر کیسے چل رہا ہے۔ ادروائز نوجوان نسل ٹیچنگ کی طرف نہیں آئے گی، اور اس کو جب ایک مائنڈ سیٹ بن گیا کہ ٹیچنگ نہیں کرنی، یا خاص طور پہ پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ نہیں کرنی، تو پھر آپ اپنی اگلی نسل کی تعمیر کیسے کریں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ارباب اختیار کے لیے۔ دوسرا بنیادی مسئلہ ہے چھوٹے پرائیویٹ اسکول بند ہو جائیں گے تو جو بڑے تعلیمی ادارے ہیں وہ بہت مہنگے ہیں، وہاں والدین افورڈ نہیں کر سکیں گے، تو والدین پہ بہت بوجھ اس چیز کا بڑھے گا، اور پھر ظاہر ہے اس سے کرپشن اور دوسرے مسائل جنم لیں گے۔ والدین نے ظاہر بچوں کو تو پڑھانا ہے، اگر مہنگے اسکولوں میں بہت زیادہ مجبور ہو جائیں گے تو پھر اور مسائل پیدا ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو بنیادی مسئلہ ہے اس پہ آتے ہیں۔ اب اس میں کرونا وائرس میں 2 بنیادی مسائل، ایک ہے صحت اور ایک ہے تعلیم۔ صحت کے مسئلے کو حل کرنے میں ہم نے تعلیم کو بھی ایک مسئلہ بنا دیا ہے، کیونکہ تعلیمی عمل نہیں ہوا۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں، اور آپ دیکھیں آن لائن ایجوکیشن ہے۔ آن لائن ایجوکیشن ایک نیا تجربہ تھا، اس کے لیے ریسورس سینٹر نہیں بنایا گیا، جو کہ جلدی بنانا چاہیے تھا۔ 2015 سے آوازیں اٹھ رہی تھیں پاکستان میں کہ ہونا چاہیے، اور HEC کا ایک اچھا تجربہ تھا، ہمارا ایک اچھا ادارہ ہے، اس کی مدد سے ہم لوکل جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں ان کو فعال بنانا چاہیے تھا، اور اس سے تعلیمی عمل جو آن لائن ایجوکیشن ہے اس کو بہتر بنایا جا سکتا تھا، کیونکہ آن لائن ریسورسز ہی نہیں۔ دوسرا ٹیچرس ٹریننگ ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے مدرس کی ٹریننگ، وہ بھی ہونی چاہیے تھی کہ مائیں کس طرح سے بچوں کو گائیڈ کریں کہ وہ آن لائن ایجوکیشن کریں، ان کی ورک شیٹس ہیں ان کو ڈاؤن لوڈ کرنا، ان کو فل کروانا اور ای میل کرنا اسکول کو۔ یہ بھی اسی طرح آن لائن میٹنگز کرنا، بچوں کو ایک سیلف ڈسپلن، کیونکہ آن لائن ایجوکیشن ایک نئی چیز تھی، اس میں سیلف ڈسپلن بہت ضروری تھا کہ بچوں کو، اور ساتھ ساتھ جتنے باقی ادارے ہیں ان کو بھی ہدایات دینی تھی، مثلا وابڈا ہے کہ آپ نے بجلی نہیں کاٹنی۔ اسی طرح سے تعلیم کے ایک اوقات ہیں، مثلا 10 بجے سے 2 بجے تک ہے، تو اس دوران آپ نے بجلی نہیں کاٹنی، اس میں آپ نے PTCL کو کہنا تھا کہ آپ نے انٹرنیٹ کی سپلائی کو ممکن بنانا ہے، اور یہ فری کر دینا چاہیے تھا، یا سبسیڈائز ریٹ پہ دے دینا چاہیے تھا، یا کم ریٹس پہ دینا چاہیے تھا۔ بہرحال ایسا کچھ نہیں ہوا۔ لیپ ٹاپس کی تقسیم ہے وہ کی جا سکتی تھی دوبارہ سے،
اسٹوڈنٹس کو تقسیم کیے جا سکتے تھے. اساتذہ کو بھی لیپ ٹاپس اچھے دے دیتے تو اس میں کوئی بری بات نہیں تھی, لیکن اساتذہ کو بیچاروں کو ہم نے خود ہی مینیج کیے لیپ ٹاپس, اور ٹریننگ بھی ٹیچرس کی ٹریننگ بھی نہیں تھی اور بچے بھی اس کے لیے تیار نہیں تھے. اس میں ایک اور ایشو بہت اہم ہے, اور وہ آ جاتا ہے کہ ہماری جو آن لائن سسٹم ہے, حکومت نے کچھ انیشیٹو لیے تھے جیسے ٹیلی تعلیم کا تھا, لیکن ملک کے اندر اسلام آباد سے لے کر گوادر تک جب آپ جائیں تو بہت زیادہ تنوع ہے, بہت زیادہ فرق ہے. اور وہ فرق اب کچھ اسلام آباد کے اندر ایلیٹ سکولز ہیں, انگلش میڈیم ہیں, جبکہ دیہاتوں میں سندھی سرائکی لوکل لینگویج بچے پڑھتے ہیں. تو اس فرق کو مد نظر نہیں رکھا گیا, اور اس لیے آن لائن تعلیم اتنی زیادہ افیکٹو نہیں ہے. اب کافی ٹائم ہو چکا ہے, مزید ٹائم انتظار کرنا, 1 سال ہو گیا. اب حکومت 1 سال کا ٹائم کو ریورس تو نہیں کر سکتی, لیکن اس کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے. ابھی بھی اٹس ناٹ ٹو لیٹ. میرے خیال میں سب سے اہم پہلا کام جو حکومت کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جن اضلاع میں پازیٹیو کیسز کی شرح کم ہے, 10% سے کم ہے, ان میں اسکول ادارے فوراً کھول دینے چاہیے, اور جن میں شرح زیادہ ہے وہاں پہ آن لائن ایجوکیشن کو افیکٹو بنایا جائے. اسی طرح جو پاپولس بہت زیادہ گنجان آباد علاقے ہیں جیسے کراچی ہے, لاہور ہے, اگر وہاں خدا نخواستہ وبا پھیل جاتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. تو حکومت یہ کرے کہ وہاں پر آن لائن ہی رکھے. اور تیسری بات یہ ہے کہ دیہاتی علاقے ہیں, وہاں پہ امیون سسٹم بھی لوگوں کا بہتر ہوتا ہے اور اتنی زیادہ تعداد بھی نہیں ہوتی بچوں کی, تو وہاں پر تعلیمی ادارے کھولنے چاہیے. اسی طرح جو ہائر ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو اوپن کرنا چاہیے, اور وہاں پر شفٹس لگائے جائیں, یا تو مارننگ ایوننگ شفٹ کر دیا جائے, یا پھر کلاسز کو ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن بلایا جائے, اور اس طرح سے تعلیمی اداروں کو کھول دینا چاہیے, یا کم از کم ہائبرڈ سسٹم انٹروڈیوس کروانا چاہیے. بالکل ایک پورا سال بچے گھر بیٹھے ہوئے, اور اس طرح اگلا سال بھی اگر گزر جائے, کیونکہ اب کیسز جس طرح سے آ رہے ہیں اب ایسا لگتا ہے کہ یہ ایشو اتنی جلدی جانے والا نہیں ہے. اسی طرح سے اساتذہ کو سب سے پہلے ویکسین لگوائی جائے, اور یہ فری ہونی چاہیے. اور پھر جو بچے آ رہے ہیں ان کو بھی حکومت کو چاہیے کہ وہ ٹیمز آئیں جو قریبی ہسپتال ہیں, ڈاکٹرز آ کر پرنسپل کو گائیڈ کریں, انسٹرکشنز دیں, ان کو سمجھائے, بچوں کو بھی, اور جو میڈیکل اور پیرامیڈیکل سٹاف ہے, ڈاکٹرز ہیں, ان کی مدد سے باقاعدہ چیک کیا جائے. جہاں کیسز کی ریشو زیادہ ہو اس کو بند کر دیا جائے, اور جہاں